اس کے علاوہ اگلی بات جو کہ رزق کی دیکھیے کتنی اقسام ہوتی ہیں. رزق کی بات کرتے ہیں، محبت بھی رزق ہے. تو ہم پاکستانی ہیں نا، ہماری جو ویکیبلری ہے رزق کے حوالے سے بہت شارٹ ہے. ہم صرف رزق، جب رزق کا لفظ سوچتے ہیں نا تو ہمارے ذہن میں آتا ہے مال. تو اسی لیے پھر جب زندگی میں اگر مالی کمی آ جائے تو ہم اتنے دکھی ہو جاتے ہیں، اتنے پریشان ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہمارے ہاں رزق کی کمی ہو گئی ہے. حالانکہ رزق کے اندر ہر وہ چیز آتی ہے جو ہماری نیڈ پوری کر رہی ہے، ہمیں فائدہ دے. جیسے ابھی ہم نے بات کی محبت کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا عائشہ سے؟ مجھے ان کی محبت کا رزق عطا کیا گیا. تو اس کے علاوہ بھی رزق کی کئی اقسام ہیں جس پہ کبھی ہم نے سوچا نہیں اور شکر نہیں ادا کیا. اب دیکھیے رزق میں مال بھی آتا ہے، رزق میں دولت بھی آتی ہے، رزق میں اچھے رشتے بھی آتے ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا ہمارے پاس مال کی کمی آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ وہاں سے ہمیں آزما رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی بہت بہترین رشتے اللہ تعالیٰ ہمیں دے دیتے ہیں، بہت خوبصورت رشتے ہمیں عطا کر دیتے ہیں. ماں باپ ہو سکتے ہیں، بہن بھائی ہو سکتے ہیں، اچھے دوست ہو سکتے ہیں، اچھے استاد ہو سکتے ہیں، اچھے اسٹوڈنٹس ہو سکتے ہیں. تو وہ رزق اللہ تعالیٰ ہمیں، اور ہمیں سوچتے بھی نہیں ہیں اس رزق کی طرف، ہم دھیان بھی نہیں دیتے اور شکر نہیں ادا کرتے، رو رہتے ہیں، پریشان ہو رہتے ہیں ہمارے ہاں مال کی کمی ہو گئی ہے. تو اچھے رشتے بھی اللہ کا رزق ہے، اچھی صحت بھی اچھا اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا رزق ہے. سکون سے سو جانا، سکون سے اٹھ جانا. ابھی دیکھیں اب ہم بیٹھے ہوئے سکون سے، آنکھیں چھپک رہی ہیں، زبان بول رہی ہے، دل چل رہا ہے، گردے اپنا کام کر رہے ہیں، جسم کا تر و تازہ ہونا، یہ بھی بہت بڑا رزق ہے. تو ہم اس رزق کے شکر سے بھی محروم ہوتے ہیں، بس اپنی سوچ کی تنگی کی وجہ سے. پھر بچے دیکھیے وہ بھی اللہ کا رزق ہے، ان کی بے لوث محبتیں بھی اللہ کا رزق ہے. اب کبھی آپ نے دیکھا ہے جس گھر میں بچے ہوتے کتنی رحمت ہوتی اس گھر میں، وہاں ڈپریشن ٹینشن نہیں ہوتی. بچوں کا آپ کو گلے لگ جانا، آپ کو محبت کرنا، آپ کو حق دینا، یہ کتنا بڑا رزق ہے. کبھی آپ نے اس رزق کو انجوائے کیا؟ اس رزق کو انجوائے کیا کریں. جب بچے آپ کی طرف بھاگ کے آئیں، دوڑ کے آئیں، آپ کو حق دیں، تو اس وقت بولا کریں یا اللہ تیرا شکر، الحمدللہ کثیرا.